اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بداد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے یہ یاسر بن عمار، اس کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کے تمام اراکین نے متعلقہ مقام سے واپس آ کر اطمینان کی رپورٹ پیش کی، لیکن حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی واپسی میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی اور دارالخلافہ میں طرح طرح کی چیمہ گوئیاں ہونی شروع ہوئیں۔ عبداللہ بن ابی سرح والی مصر کے خط نے دیر ہونے کا اصل سبب ظاہر کر دیا۔ خط کا متن کچھ یوں تھا: عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی ایک قوم نے اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ مصر کی قوم نے اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، اور یہ کہ ان میں عبداللہ بن اسعود، داور، خالد بن ملجم، سعود بن حمران اور کنانہ بن بشر ان کی طرف جا ملے۔ غرض یہ کہ وہ مصر سے واپس آئے تو انقلاب پسند جماعت کا اثر ان خیالات میں کچھ زیادہ ہی تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی داران خلافت جھڑپ بھی ہو گئی۔ ایک بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے اس کو اس قدر پیٹا کہ ان کے تمام جسم پر ورم آ گئی اور ایک پسلی کو بھی نقصان ہوا، شکم پر خراشیں پڑی۔ مخزوم نے، جن سے زمانہ جاہلیت میں حلف و موالات کا تعلق تھا، یہ سنتے ہی کاشانہ خلافت کو گھیر لیا اور دھمکی دی کہ اگر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمہ سے جانبر نہ ہوئے تو ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ اس قسم کے واقعات سے اختلاف کی خلیج گہری ہوتی گئی۔ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا طوق حضرت مولا علی مشکل کشا کے گردن میں پڑا۔ حضرت عمار کو حضرت مولا علی مشکل کشا سے خاص انسیت تھی اور خلوص تھا، اس لیے تمام امور مہمات وہ ان کے دستے بازو بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عثمان کی شہادت کے قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لیے بصرہ کی طرف رجوع کیا تو خلیفہ چہارم حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ کے حکم سے
وہ حضرت امام حسین کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوئے کہ اہل کوفہ کو خلافت کی تحفظ پہ آمادہ کریں۔ حضرت عمار بن یاسر کوفہ پہنچے تو ابو موسیٰ اشعری جامع مسجد میں لوگوں سے غیر جانبداری کے موضوع پہ وعظ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے ان سے کہا تم ابھی ہماری مجلس سے چلے جاؤ، اور ممبر پر کھڑا ہو کر نہایت پرجوش خطاب کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کیا اور کہا لوگوں میں بے شک جانتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دنیا اور آخرت میں حضور سرور کائنات فخر موجودات کی حرم محترم ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اس کی فرمانبرداری کرا رہے ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری۔ حضرت بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تائید، اور دوسرے دن صبح کے وقت تقریباً 9,000 سے اوپر جانباز سپاہی حضرت عمار کے ساتھ ہو گئے۔ ماہ جمادی الاخر سن 36 ہجری میں دونوں اطراف سے فوجیں مقام ذی قعد پر اکٹھی ہو گئیں۔ جمعرات کے روز جنگ جمل شروع ہوئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ پر متعین ہوئے، حسب معمول غیر معمولی جوش سے جنگ جمل کے بعد جاری تھی۔ جنگ جمل کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صفین کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں حضرت علی مولا علی مشکل کشا کی طرف سے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 91 برس تھی۔ ایک دفعہ اثناء جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علمدار حضرت عمر بن عاص پر پڑی تو بولے میں علمدار سے 3 بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لڑ چکا ہوں، اب یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ ہم کو شکست دیتے مقام ہجر تک بھی پسوا کر دے، تب بھی میں یہ ہی سمجھوں گا کہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ ایک روز شام کے وقت جب آفتاب غروب ہو رہا تھا اور جنگ پورے جوش و خروش سے جاری تھی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کے چند گھونٹ حلق میں اتار کر بولے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ دودھ کے یہ گھونٹ تیرے لیے
دنیا کا آخری توشہ ہے، تیرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے انیم کی صف میں گھس گئے۔ آج میں اپنے دوستوں کو ملوں گا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ سے ملوں گا۔ کچھ ایسے عزم سے حملہ آور ہوئے کہ جس طرف نکل گئے پورے کا پورا صفایا ہو گیا۔ اسی حالت میں ابن الغاریہ کے نیزے نے ان کو مجروح کر کے زمین پر گرا دیا، اور ایک شامی نے ان کا سر تن سے جدا کیا۔ حضرت عمر بن عاص کو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے سخت پریشانی لاحق ہوئی، اور اس جنگ سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی کہ یہ کہہ کر کہ عمار کے قاتل ہم نہیں بلکہ وہ جماعت ہے جو انہیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے جب اپنے غم گسار دوست کی شہادت کا سنا تو ایک ٹھنڈی آہ کھینچ کر فرمایا، اللہ نے عمار پر رحم کیا۔ جس دن اسلام لائے خدا نے رحم کیا، جس دن شہید ہوئے خدا نے رحم کیا، اور یہ کہ خدا ان پر رحم کرے گا۔ جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے، میں نے اس کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا۔ صرف 4 یا 5 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اعلان ایمان کی توفیق عطا ہوئی تھی۔ قدیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کوئی بھی ان کی مغفرت میں شک نہیں کر سکتا۔ ان کے بعد تجہیز و تدفین کا حکم دیا۔ مولا علی مشکل کشا نے نماز جنازہ خود پڑھائی اور خون آلود کپڑوں سمیت دفنا دیا۔ اس وقت ان کی عمر 91 برس تھی۔ کوفہ میں زمین کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں لینے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ حضرت عمار کا معدن اخلاق مایا جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عمار کا معدن اخلاق مایا جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ استقامت، جفاکش اور استقلال کا نمونہ تھے۔ تقوی کے باعث سکوت اور تھوڑی سختی کا شعار تھا۔ امن کو ترجیح دیتے، دنگا فساد سے دور رہتے، خاکساری سادگی اور تواضع یہ حال تھا کہ زمین ان کا خاص بستر تھا جس پر لیٹ کر وہ سکون محسوس کرتے تھے۔ غزوہ ذات العشیر کی وقت بنی ملج کے کچھ لوگ
نخلستان سے نہر نکال رہے تھے۔ بنی ملج کے کچھ لوگ نخلستان سے نہر نکال رہے تھے۔ مولا علی نے ان سے کہا، ابوالتقطان چلو۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر گھنٹوں تماشا دیکھتے رہے، حتیٰ کہ نیند نے آ لیا اور دونوں ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ یہ فاروقی میں کوفہ کے والی تھے، مگر ایک گورنر کی سادگی اور بے تکلفی تھی کہ خود جا کر بازار سے سودا خرید لاتے اور اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتے اور تمام کام خود کرتے۔ حضرت عمار کا قدم سے خدائے پاک کی رضامندی کی راہ میں اٹھتا تھا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں کا دراصل مطمع نظر نے، اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی دراصل مطمع نظر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زیر علم لا کھڑا کیا۔ صفین کی فوج کشی میں ساحل فرات کی راہ سے میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے اور بار بار کہتے جاتے تھے، اے اللہ، اگر میں جانتا کہ پہاڑ سے کود کر مر جاؤں یا آگ میں سڑ کر مر جاؤں یا پانی میں ڈوب کر مر جاؤں اور تیری خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے تو تجھے ضرور خوش کرتا ہوں۔ میں لڑ سکتا ہوں، مگر اس میں تیری رضا ضروری ہے۔ امید ہے کہ اس مقصد میں تو مجھے شکست سے دوچار نہیں کرے گا۔ آپ کے اخلاقی اونچائی اور ان کی قوت ایمانی خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ ایمان عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے اور شیطان سے مامون ہے کی دعا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خاص لطف اٹھاتے تھے، رات بھر نماز اور وظائف میں ڈوبے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ یہ آیت کہ وہ شخص رات کو بندگی کرتا ہے، سجدے کرتا ہے اور کھڑا ہو کر آخرت سے خوف کھاتا ہے، ایسے اللہ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے۔ کہیں نافرمان بندے کا برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت حضرت عمار کی نسبت ہوئی اور خشوع و خضوع والی اور توبہ اللہ
اللہ اور توبہ اللہ نماز کی اصل روح سمجھتے تھے، اور توبہ اللہ نماز کی اصل روح سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ نماز پڑھتے گئے کھڑے ہوئے تو جلدی جلدی دو گانا ادا کر کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اس قدر جلدی کس بات کی ہے؟ بولے اس وقت مجھے شیطان سے مسابقت کرنی پڑی۔ معذوری کی حالت میں بھی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سفر کے موقع پر غسل کی حاجت پیش آئی، باوجود کوشش کے پانی دستیاب نہیں ہوا۔ چونکہ جانتے تھے کہ مٹی پانی کا نعم البدل ہے، اس لیے تمام جسم پر مٹی مل کر نماز پڑھ لی۔ جب سفر سے واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر تذکرہ کیا تو ارشاد ہوا کہ ایسی حالت میں بھی صرف تیمم کافی ہے۔ جمعہ کے روز خطبہ سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے، تلاوت فرماتے، سورہ یاسین تلاوت فرماتے۔ خطبہ نہایت فصیح و بلیغ ہوتا تھا، اس میں ایجاز و اختیار خاص ملحوظ رکھتے۔ ایک دفعہ کسی نے اس اختصار پر اعتراض کیا تو بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو طول دینا اور خطبہ کو آسان کرنا انسان کی سمجھ کی علامت ہے، انسان کی سمجھ کی علامت ہے۔ یہ نظرانہ تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، یقیناً آپ کو پیش آئے گا۔ یہ اس کا تیسرا حصہ اور آخری حصہ تھا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔